کچھ خوشی کی خبر نہیں ہے. میں بچوں سے التماس کرتا ہوں جو تلاوت کر سکتی ہے اور کرتے رہتے بچے وہ آئے اور یہاں تلاوت کریں. ٹھیک ہے, کوئی بچہ یا بچہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. میں چاہوں گا کہ محترم ہمارے جی کے ساتھ ہمارا کافی رفاقت کا وقت گزرا ہے اور بڑی کمال شفقت سے کمال مہربانی سے انہوں نے اپنا یہ کنجور جو ہے اللہ کی مہربانی سے پورا کر لیا. اور یہ ایک لمبی کہانی ہے. سر کی زندگی میں جو ہے تعلیم کے بعد جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ چکوال میں ہوئی اور وہاں سے آپ نے سروسز کا آغاز کیا اور اس متبرک شعبے میں اس سیکرڈ جو ہے مقدس شعبہ جو ہے اس میں آپ آئے. تو پھر اس سے لے کر آج تک آپ سر مختلف عہدوں پہ مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور بھرپور طریقے سے خدمات سر انجام دیتے. سب سے پہلے 1987 میں ابتدائی تعلیم کی ہے صاحبان سے ضلع سرگودا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج سرگودا میں یہ 4 سال گریجویشن کی انہوں نے. اس کے بعد میرے کالج سیالکوٹ سے آپ نے MS کی سائیکالوجی اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جلدی سے سر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ترتیبی چکوار میں. چکوار میں 2 سے 2.5 سال آپ نے گزارا اور اس کے بعد آپ نے اسگرمان میں تشریف. اسگرمان میں بھرپور زندگی کا سر نے آغاز کیا اور جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت سر موجود تھے. میں نے 1998 میں نے جوائن کیا تو سر موجود تھے. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی خود ہسٹری بھی ہے کہ یہاں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے سرو کیا اور سر نے ان لوگوں کے ساتھ ان میں سے متعدد لوگوں کے ساتھ سر نے بھی سرو کی. تو بے شمار لوگ یہاں سے ایک نام ہے امتیاز چیمہ وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں. DPI کالجز تک ہو گئے. عالیہ احمد ایک بہت بڑا نام ہے وہ پشاور یونیورسٹی کے جو ہے ہیڈ کہلوائے اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. اب وہ دنیا میں نہیں ہے. وہ بھی اسی کو کالج سے لیکچرر جو ہے آئے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف درجات ترقی کے طے کرتے کرتے وہاں پشاور یونیورسٹی میں HOD بنے. اور اس کے ساتھ اظہر علی رضوی جو ہے ڈاکٹر اظہر علی رضوی وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے پہلے لیکچرشپ تھی ان کی اور پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک بڑا نام ہے اظہر علی رضوی ڈاکٹر اظہر علی رضوی. اور اس کے علاوہ صوفی تبسم کے بیٹے جو تھے گلزار جو ہے صوفی گلزار وہ بھی یہاں انہوں نے جوائن کیا اور کچھ عرصہ انہوں نے سرو کیا. اس کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر گلزار تھے جو PhD تھے وہ بھی یہاں تشریف لائے اور چلے گئے. ڈاکٹر چیمہ کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں اور ایک میاں طارق منیر تھے جنہوں نے اس شعبے کو کافی ترقی دی. اسی
دور میں سر تشریف لائے یہاں، اور آپ نے بھرپور طریقے سے، جب میں آیا تو ہمارے لیے مشورے راہ تھے، ہمیں گائیڈ لائن دی، اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے کالج کے مختلف ایکٹیویٹیز میں، جس میں ڈسپلن کہنے، جس میں مختلف جگہوں اور مختلف حوالوں سے ڈپارٹمنٹ ہمارا سینٹرل پوزیشن کا ہے، اور جناب پرنسپل صاحب کے گوشگزار کرتا چلوں کہ کبھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پیچھے نہیں رہا، ایڈمنسٹریشن کے لیے بڑا مددگار ثابت ہے۔ ہم جب آئے تو سر بھی ڈسپلن کے انچارج تھے، اور ڈسپلن جو ہے پروسپیکٹر جو ہے کالج مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے ان کے لیے پرائز ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس ہمیشہ رہی، تو سر کو دیکھتے دیکھتے پھر ہم گرو کرتے رہے، اور تیزی سے ڈائنامک شخصیت ہے سر۔ اور اس دوران آپ جو ہے 2001 میں اسی اسٹے کے دوران جو ہے سر کراچی تشریف لے گئے، اور وہاں سے ICP میں ڈپلوما کیا، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کراچی سے، اور اس کے بعد قسمت کی دیوی سر کے ساتھ بڑی مہربان بھی ہے، اور سر لکی ہیں کہ جہاں انہوں نے کوشش کی وہاں پھر اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے۔ 2003 میں آپ جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز تھے، اور پھر وہاں احباب سے آپ نے ملنا پتہ کریں اگر کہیں تو احباب بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی کالج کیڈر کا کوئی بھی ٹیچنگ کے حوالے سے بندہ چلا گیا تو اس کو ساتھ مایوس نہیں کیا، بلکہ وہاں سے کہہ دیں اسی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے کم از کم 4 اور لوگ، جس میں ابوبکر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ شفیق ڈار صاحب ہیں، یتیمہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی وہاں ڈائریکٹریٹ میں بڑی خدمات انجام دی ہے، تو سر نے وہاں جا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ پہلے جوائن کیا، اور بہت اہم خدمات انجام دی، اور پھر 2007 میں آپ کا AP کے طور پہ پروموشن ہوا، اور پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سے وہاں کافی زیادہ آپ نے سرو کیا، اور اس کے بعد جو ہے گارڈن کالج میں 3 سال آپ رہے، اور اسی گارڈن کالج میں اسٹے کے دوران آپ جو ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پیپلا منتخب ہوئے، اور وہاں کافی بہتر انداز میں اور ڈائنامک طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا، اور اسی دوران جو ہے راولپنڈی ڈویژن کے جو ڈائریکٹر کالجز 2013 میں 6 ماہ کے لیے میاں والی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز جو ہیں وہ رہے، وہ 2013 میں کچھ عرصے کے لیے وہ میاں والی ہوئی، اور اس کے بعد 2014 میں BISC راولپنڈی اینڈ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، جسے آپ تفصیل سے کہتے ہیں ڈائریکٹ BISC راولپنڈی کہتے ہیں، وہاں سر تشریف لے گئے ایز اے سیکرٹری۔ بہت اہم جاب ہوتی ہے، بچوں کو تو کم پتہ ہے لیکن جو اساتذہ کرام ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی اہم پوسٹ ہے، تو وہاں سر تقریباً 5 سال وہاں سر نے سرو کیا، اور اس کے بعد جو ہے 2015 میں آپ کی پھر پروموشن ہوگی، اور آپ ایسوسیٹ پروفیسر سائیکالوجی اپوائنٹ ہوئے، اور آپ کو یہ جب عہدہ ملا تو پھر اس کے بعد آپ 2018 میں عسکر مال کالج میں آگے، اور 2018 سے لے کر آج تک شوڈیل آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کا نہ صرف احساس دلاتے بلکہ اپنا کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اسکیچ تھا آپ کا یہاں سے، اور اس طریقے سے کچھ کامیابیاں جو کہ بچوں کی موجودگی میں سب کی اجازت سے ہم مختصر بیان کر رہے ہیں۔ تو سر کا یہاں رہنا ہمارے لیے نہ صرف باعث فخر ہے بلکہ بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے شعبوں میں، بہت ساری کاموں میں سر کا کہنا جو ہے ہمارے لیے آخر ہوا کرتا تھا۔ اب قدرت کا نظام ہے جو ہم اسے چیلنج نہیں کر سکتے۔ شروع میں نے یہ آغاز کیا تھا کہ ہے بڑا برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ، لیکن اسی رحمت کے مہینے میں ہمارے حصے میں سر کی ریٹائرمنٹ آئی، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قسمت اسی طرح سے تھی کہ یہ روزوں کے مہینے میں یہ صورتحال آئی، تو ہم اکثر جو باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس محفل کا، اس چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں ہم نے بے شمار چیزیں جو ہے بیچ میں سے نکال دی۔ تو رسم دنیا یہی ہے، اور اسی کو قائم دائم رکھتے ہوئے ہم سر کی خدمت میں خوشی خوشی یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہے تو دکھ والی بات، تکلیف والی بات، لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ اللہ پاک کا جو قانون ہے اس کو ہم توڑ نہیں سکتے کہ پہلے بچہ بڑا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جاب کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ریٹائرمنٹ شاید ہم کا بھی ایسے یہ وقت آنا ہے۔ تو بخریت سر نے یہ اتنا لمبا ٹینیور جو ہے اس شعبے کو اپنی زندگی کے اہم ترین سال دے دیے، اور اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ چاکر چوبند صحت مند ہیں۔ ہماری رب العزت سے دعا ہے کہ سر اس سے
مزید ترقی کے مناظر جو طے کرتے جائیں اور سر جو ہیں ڈائنامک شخصیت ہیں، سر ایک حرکی شخصیت ہیں اور سر جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں، آپ بورڈ میں بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں سر نے کی ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے، بچوں کو ذرا کم کنسرن ہے، ٹیچرز کے حوالے سے زیادہ ہے۔ وہ ایک اور تقریب جو ہے وہ 24 تاریخ کو ہم نے بڑے لیول پہ کالج کے لیول پہ رکھی ہے، وہ ابھی آنی ہے، لیکن ہم نے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جناب پرنسپل صاحب کی کمال شفقت سے وہ بھی تشریف لائے اور ان کی موجودگی میں ہم چاہیں گے کہ باقی جو وقت ہے اس کو مزید ضائع کیے بغیر میں جناب پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کروں، لیکن مجھے سر کا تھوڑا سا اشارہ آیا کہ اگر اس سلسلے میں آپ ابو بکر صاحب سے چند سینئر اس کے بعد جو ہے جناب ابو بکر صاحب ہیں وہ ان کا یہاں ان کا ایکسپیرینس جو ہے تو سر کا اشارہ ہے تو پھر میں اسے قبول کرتا ہوں۔ آپ آ جائیں، اس کے بعد سر کو آپ کے ہاتھ آپ کو مبارکباد ہے تو اپنی سروس کو اتنے اچھے طریقے سے ختم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ بہت اچھی یادگاریں ہیں، بہت اچھی تصویر رانا صاحب بھی بہت جانتے ہیں، میں تو فیملی کو بہت پڑھتا ہوں تو رانا صاحب اس وقت مطلب میری ایج کے تھے تو ہم نے بہت انجوائے کیا۔ ان کے پاس ایک جیپ ہوتی تھی اور سزوکی جیپ تھی جو کوتوہار، تو اس پہ ہم نے بہت پیار کی، اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے اور روز ہی کوئی نہ کوئی پلان ہوتا تھا کہ آج ادھر جانا ہے آج ادھر آنا، تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا اور میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی سروس کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے سر بولیں ہماری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ زندگی میں آگے ہر دیکھیں ہر دور میں ایک نیا چیلنج سامنے آ جاتا ہے، تو جو نیو چیلنجز ہیں ان سے یہ بہت اچھی طرح سے نبردار ہوا۔ جاوید صاحب سے خاص کر جو اپنے خیالات کا اپنے تجربات کا لوگوں سے شیئر کریں اور ان کا اظہار کریں اور ہم بےتابی سے ان کے خیالات سننے کو سر میں سوچ رہا تھا کہ 22 سے ہی ہم نے آغاز کیا تھا اپنی اننگز کا، اور آج 22 پہ ہی ہمارا موسٹ کمپلیٹ ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کی، ہمارے چھوٹے بھائی کولیگ ظہیر صاحب نے، جناب محترم پرنسپل صاحب ظہیر صاحب اور بکر صاحب رفقائے کار اور میرے بہت ہی عزیز طلبہ، ٹھیک ہے، میرے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا دیں ظہیر صاحب۔ میرے نظر میں اور میرے کاغذوں میں ریٹائرمنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ تب بھی ہوتی ہے لائف سے جب ہم سفید لباس ہمیں پہنایا جاتا ہے اور ہمیں گور کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے فیز ہیں، ایجوکیشن کا ہے فیز ہوتا ہے، پھر ہمارا ایک جاب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں یہ روزوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج تک میری کوئی اتنی عرصے میں کلاس مس نہیں ہوئی، میں نے بینگ اے ٹیچر۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بعض اوقات کلاسز کوئی فنکشن ہوا یا یہ ہوا یا اس طرح سے، ادروائز انٹینشنلی جو ہے نا کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اور یہ اننگز میں نے جو ہمارا کالج میں اسٹے تھا میرا ایز اے ٹیچر، وہ بھی اس پہ بھی میں بڑا مطمئن ہوں۔ اور اس کے علاوہ جاب کے سلسلے میں ادر جو میں نے خدمات سر انجام دی مختلف اداروں میں، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، بورڈ میں، ڈائریکٹریٹ میں وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی میرا ضمیر مطمئن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اننگز مجھے موقع ملا تھا وہ میں نے اپنی طرف سے بہت اچھے طریقے سے کھیلی۔ اب اس کے بعد زندگی کا آگے دوسری اننگز شروع ہو رہی ہے، یہ والی ختم ہو رہی ہے، دوسری، ٹھیک ہے۔
जॉब से हट के जो है, तो बहुत सारी मेरी ख्वाहिशात थी जो मैंने बहुत ही अरसे से दबा के रखी हुई थी। मेरे अंदर एक बिजनेसमैन है जो उसको मैंने बड़ा सुलाया हुआ था, तो रिटायर उसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद भरपूर तरीके से एक एग्रीकल्चरिस्ट है मेरे अंदर, क्योंकि मैं ज़मींदार एक फैमिली से तल्लक है, तो वो था कि मैं वहाँ पे फार्मिंग करूँगा, ये करूँगा, वो भी मैंने रखा हुआ था आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, आप दुआ करें मेरी अगली जो है लाइफ है, और ये अगले मेरे हॉबीज़ थी जिसको हम नहीं कर सके थे ड्यू टू जॉब अपनानी होती है आपकी, उसकी वजह से, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं बड़ा फ्री फील कर रहा हूँ। लोग रिटायरमेंट पे डिप्रेस हो रहे होते हैं, मैं रिटायरमेंट पे आज़ादी है, जैसे नहीं होता है उसके बाद एक आज़ादी आपको मिलती है, और उसके बाद आप एक, ठीक है, एक बंदिश तो होती है ना, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, एक मुलाजिम है, तो अब इस मुलाजमत से आज़ादी होगी। और ये माशाल्लाह हमारी मुलाजमत नहीं थी, ये तो नबियों वाला काम था, पैगम्बरों वाला काम था, और या अल्लाह वाला काम था, ठीक है, तालीम का, तो वो हमने सर जितना हो सकता था हमारे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी, तो वो सर अंजाम दिया। तो बाकी मेरी दुआ है बाकी लोगों के लिए, आपके लिए, कि आप भी अपनी ज़िंदगी का एक एम, बच्चों के लिए खास तौर पर एक मकसद बनाएं। ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है लाइफ के अंदर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मैं बल्कि अपनी क्लास को ये बताता होता हूँ कि कोई चीज़ वो नहीं है, ऐसे ही है ना, तो वो है आप दिल लगा के पढ़े और आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश खुरम रखे, और आपके लिए सामने आमीन। आपके लिए आपके सामने बेटे काफ़ी सच नहीं आपका सामने होगा सर, आपसे बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। यकीनन जो हम मुलाज़मत पेशा अफराद हैं, उनकी ज़िंदगी का ये बड़ा एक अहम दिन होता है। और भी कई अय्याम ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है। हमारा इस दुनिया में आ जाना, अशरफुल मखलूक़ात में अल्लाह ने हमें बनाया। अल्लाह की 18,000 किस्म की मखलूक़ात है, ये हदीस में है। उनमें से जो अशरफुल मखलूक़ात है वो हज़रत इंसान है। हमारा वो दिन और भी कई अय्याम हैं, आप भी उनसे वाकिफ़ हैं। ये दिन हमें मुलाज़मत पेशा अफराद को एहसास है कि बहुत अहम है। राना साहब ने जैसे कहा कि मैं अपने आप को आज से फ्री महसूस करूँगा, यकीनन यही एहसासात होते हैं। काम जितना भी हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, लेकिन जो पाबंदी होती है कि जाना है अच्छे ड्रेस में, फिर आना है, तो बंदा अपने आप को एक आज़ाद महसूस करता है। इस महीने हमारे 3 साथी हमसे रुखसत हो रहे हैं। हमारी रवायत कॉलेज की तो ये है कि हर हमारे साथी की रिटायरमेंट के दिन एक तकरीब की जाती है फातिमा जना ऑडिटोरियम में। तमाम साथी जमा होते हैं और इस बहाने कुछ खा पी लिया जाता है। लेकिन रमज़ान की वजह से 3 साथी चूँकि वो यके बाद दीगरे जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद एक और साथी, और ईद के फ़ौरन बाद 24 तारीख को हमारे एक सदर शोबा रियाजी जा रहे हैं। तो मुशावरत से ये तय पाया कि 24 को हमारे तीनों मुख्तलिफ साथियों के एजाज़ में शानदार तकरीब की जाएगी। राना साहब बतौर सदर शोबा नफ्सियात, इन्होंने सबसे बड़ी कामयाबी इनकी यही थी कि तसलसल तय, जो नामवर शख्सियात शोबे की ज़िंदगी रही है, बड़ा एक मुश्किल मुकाम होता है कि नामवर शख्सियात के बाद बंदा उनकी नशस्त में जब बैठता है तो महसूस करता है कि खुदा न खास्ता
خواستہ یہ نہ ہو، لیکن رانا صاحب نے اس تسلسل کو قائم رکھا اور چاقو چوبند طریقے سے، جیسے انہوں نے ذکر کیا اور بچے نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں ایک آیت تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں خلق خدا کے سامنے اور پھر خالق کائنات کے سامنے میں مطمئن انداز میں جاؤں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور آخری کامیابی اور یہ اس صورت کا اختتام ہے سورہ والفجر کا، اس میں جو ہمارا اینڈ ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ اس کے بعد 2 ٹھکانے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ ایک ٹھکانے کے بارے میں ان کی طرف، اس ٹھکانے کی طرف جو جائیں گے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یا میں اس بہانے یہ بھی اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آیات ہمارے سر سے اس لیے گزر جاتی ہے، ہمیں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جب ہم دنیا کے علوم و فنون میں اتنی محنت کرتے ہیں، اور آج کل تو اتمام حجت ہو چکا، یہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اب تو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل کھولیں ہر قسم کے تراجم مل جائیں گے۔ 10 منٹ بھی اگر ہم لگائیں، میری آپ کو نصیحت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کے سامنے ایک دن ہم نے کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب دنیا کے علوم و فنون میں اتنی محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، تو اللہ کا پیغام تاکہ ہمیں سمجھ آئے، اگر آپ کو ترجمہ جن بچوں یا بچیوں کو یا ساتھیوں کو آتا ہے وہ محظوظ ہوئے ہوں گے، بچے نے جو آیات تلاوت کی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ بہرحال برسبیل تفنن میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی جو 9 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں آج کل کہ 9 مئی تو بڑی خطرناک ڈیٹ ہے، کیا بنے گا۔ تو میں رانا صاحب کو یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ 2 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں، یکم کو نہیں ہو رہے۔ بہرحال ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، صحت والی زندگی ان کو عطا فرمائے، اور جیسا انہوں نے ارادے کا اظہار کیا کہ اپنی تجارت کے میدان میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آمین برحمتک۔